أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. اور قائم رکھ نماز کو سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور قرآن کا پڑھنا فجر کے وقت. قرآن کا پڑھنا فجر کے وقت جو ہے روبرو ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کی روبرو ہوتا ہے. اور کچھ رات جاگتا رہے قرآن کے ساتھ، یہ تیرے لیے زیادتی ہے. قریب ہے کہ تیرا رب تجھ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا اور کہے اے رب مجھ کو سچا داخل کرنا داخل کر اور سچا نکالنا نکال، اور اپنے پاس سے حکومت کی عد مجھے عطا فرما. اور کہے کہ سچ آ گیا اور جھوٹ بھاگ کر نکل گیا، بے شک جھوٹ بھاگنے والا ہوتا ہے. اور ہم قرآن کو اتارتے ہیں جس سے دلوں کے روگ دور ہو جائیں، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور ظالم لوگوں کے نقصان ہی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تو قرآن ترجمہ ہے. آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نماز ادا کیجیے. اس میں تمام چاروں نمازیں آفتاب ڈھلنے کے بعد ہی زور کا وقت شروع ہوتا ہے. ڈھلنے کے بعد تو اور سایہ ایک گناہ ہو گیا تو اکثر امام ایک گناہ کے بعد جو ہے اثر کو شروع ہوتا ہے. کسی چیز کا سایہ ایک گناہ ہو گیا، ہمارے امام صاحب پاس دو گناہ. جیسے ہمارے امام صاحب کے شاگرد امام محمد کے پاس بھی ایک گناہ کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں. جو دیکھتے ہیں عرب 3 بجے پڑھ دیتے ہیں، ایک سایہ گناہ ہو جاتا وہاں پڑھ سکتے ہیں. ایک گناہ کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، ہمارے امام صاحب کے شاگرد کہتے ہیں. تو سایہ ڈھلتے ہی زور کا وقت شروع ہو گیا. سایہ کسی چیز کا سایہ دگنا ایک گناہ ہوا یا 2 گناہ ہونے کے بعد اثر کی نماز. پھر جو ہے سورج غروب ہو گیا، جس میں 4 نمازیں آ گئیں: عصر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. صبح کی نماز بھی ادا کرو. صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا ہے. بے شک یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے. صبح کی نیند کا وقت ہوتا ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے، جس میں سستی خطرہ ہے. اس لیے اس کو الگ کر کے اہتمام سے بیان کیا گیا ہوگا. الگ سے بیان کرنے کی وجہ یہ اس کی مزید فضیلت ہے کہ اس وقت فرشتے جمع رہتے ہیں. تو کل بات آئی تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں. تو ان کی جو ہے ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں عصر کے وقت اور مغرب کے وقت. تو جو دن کے فرشتے ہیں وہ دن بھر رہتے ہیں، مغرب کے وقت چلے جاتے ہیں اور عصر کے چلے جاتے ہیں. اور جو رات کے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں اور رات بھر رہتے ہیں. تو ہر وقت جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ جو بندے کیا کر رہے ہیں، نمازی پڑھ رہے ہیں، صبح کو نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کو نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرشتے تمہارے صبح کی نماز جو ہوتی ہے اس کے گواہ ہوتے ہیں. اگر گواہ ہیں لیکن اس وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا یہ روز زیادہ مؤثر ہے. عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں دونوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. اور کسی کا رات کے حصے میں تہجد پڑھا کریں جو آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے. آپ کے لیے کر کے اللہ کے رسول تو صحابہ کرام رضوان الرحیم جب کہ ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں تو سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا آپ رات کھڑی رہی، آدھی رات، 1/3 رات، 2/3 رات، ایسا ہے نا. تو اللہ کھڑے رہتے تھے، صحابہ کرام کھڑے رہتے تھے، 1 سال برابر کرتے رہتے. پھر اس کے بعد جب 5 نماز نازل ہوئی تو یہ نام ہوگا. تو اس وقت جو ہے کیا تہجد فرض تھی، مطلب ٹھہرتے صحابہ کرام ٹھہرتے جو آپ کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ ایک زائد چیز ہے، فرضوں کے علاوہ ایک. امید ہے کہ آپ کا رب
آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے. تو مقام محمود وہ ہے کہ جہاں آپ پورے انسانوں کی شفاعت کریں گے, یعنی حساب شروع کرنے کے لیے اللہ سے عرض کریں گے. پھر آپ اللہ سے دعا کیجیے, اللہ مجھے جہاں لے جانا ہو سچے طرح سے لے جانے, خوبی کے ساتھ راحت کے ساتھ لے جا. میرا داخل ہونا خوبی کے ساتھ ہو, اچھائی کے ساتھ راحت کے ساتھ ہو, میرا نکلنا بھی ہو, دونوں ہو. اور مجھے اپنی طرف سے حکومت مدد عطا فرما. تو یہ یہاں تک نازل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے مکہ فتح ہونے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, قل جاء الحق, کہ کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. تو آپ کے ہاتھ میں جو ایک چھڑی تھی اس سے آپ جو ہے 360 بت رکھے لگاتے تھے تو سب گر جائیں. آپ کہتے قل جاء الحق وزهق الباطل, قل جاء الحق 360 بتوں میں لگاتے چلے گئے, سب اوندے ہو گئے. سب کو لے جا کے آپ نے جو ہے توڑ پھوڑ کے جو ہے اس کو دفن کرا دیا. باطل تو جانے والی چیز ہوتی ہے, اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں میں تو شفا ہے, اور کیونکہ اس پر ایمان لانے والوں کو پیدا ہونے کا. یہ دوا ہے بھائی, میں نہیں پیت کیا کرنا, دوا کا دوا مان کو پیا, تو دوا پیتا نہیں تو کیا کریں گے, اس کا مرض بڑھے گا نہیں. لہذ نکلا تو مرض بڑھتا نہیں, تو اپنے پر ظلم کرنے والا ہے وہ, اور ظالموں پر نقصان ہی زیادہ ہوگا. تو معرف و مسائل میں لکھا ہے دشمنوں کے مکر و قید سے بچنے کا بہترین علاج نماز ہے. یہ پہلی ٹنگ ہے. تو اللہ کے رسول جب بھی کوئی اذا حزب الامر بادر الی الصلاۃ, جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے آپ کو تو اللہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں. صلاۃ الحاجت, صلاۃ التوبہ, اور نماز اس کے اندر بھی میں مزہ نہ جائیں نماز نہیں چھوڑ دیتے اللہ کے. تو جو بھی پرابلم آتے تھے آپ نماز سے اس کو حل کرتے تھے. نماز میں سب سے زیادہ اللہ سے ذکر ہوتی ہے, نماز میں ہوتی ہے. اس وقت ہمیں اپلیکیشن رکھنے کا اللہ گھر کی, تو اس لیے کچھ گناہ ہو گیا صلاۃ التوبہ, جہاد پیش ہے صلاۃ التوبہ, صلاۃ استخارہ, کیا کرنا بھائی, کیا یہ کروں وہ کروں. ہر ایک کے لیے نماز ایک جامع نسخہ ہے. اور ذکر اللہ کی جتنی شکلیں ہیں, کیوں نماز کی اتنی بڑھ کیوں ہے, اللہ کا ذکر جو ہے اب بیٹھ کر رہے, ٹھہر کر رہے, وہ کر رہے, لیکن اس میں سب کچھ ہے نا, زبان سے بھی ہے, دل سے بھی ہے. دل میں نیت کرنا ضروری ہے کہ نہیں, زبان سے, دل سے, ہاتھ پیر سب سے. تو نماز ایک مکمل ذکر کی شکل ہے, اس لیے اس کی امپورٹنس ہے. بیٹھ کر کرتے رہتا ذکر, یہ بھی ٹھیک ہے, انکار نہیں کر سکتے, یہ بھی ہے. دل میں یاد کرتا وہ بھی ٹھیک ہے. تو لیکن نماز کے اندر جامع چیز ہے, دل سے بھی ذکر ہو رہا ہے, زبان سے بھی ہو رہا ہے, جسم کے اعضاء سے بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ایسا نسخہ ہے کہ جو ہے یہ اگر صحیح معنی میں ادا کی جائے تو نماز جو ہے سارے مسائل کا حل ہے. سمجھا. پنجگانہ نماز کا حکم. جمہور ائمہ نے اس آیت کو 5 نمازوں کے لیے جامع حکم قرار دیا ہے. دلوک کے اصل معنی ڈھلنے کے, سورج کا ڈھلنا ہے. تو ڈھلنا شروع ہوتے ہوتے ایک دم ڈوب جاتا ہے, تو ڈھلتے ہی وجہ بولے ہے نا. تو غسق اللیل, رات کی تاریکی کی, رات کی تاریکی تک جو ہے 4 نمازیں ہو گئی نا. اور قرآن الفجر, اس جگہ قرآن بول کر نماز مراد لی گئی, کیونکہ نماز کا اصل جز تو قرآن کی تلاوت ہے. دلوک الشمس الی غسق اللیل میں 4 نمازوں کا بیان تھا. یہ 5ویں نماز فجر کو الگ سے بیان کیا گیا ہے. اور کان مشہودہ, اٹ از وٹنسڈ, انگلش میں بولنا تھا, اٹ از وٹنسڈ. وٹنس کس سے؟ فرشتے. اللہ تو دیکھ ہی چلا ہے ہمیں حاضر ہے, لیکن فرشتے, دونوں گروپ کے فرشتے وٹنس کرتے ہیں. یہ بات, دونوں جماعتیں حاضر ہوتی ہیں. اس آیت میں 5 نمازوں کا حکم اجمالی طور پر آیا ہے, اس کی مکمل تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائی اور اپنی زبان سے اس کا مطلب بیان کیا. تب جو ہے ذرا آگے لکھ رہے ہیں انہوں, اس شخص حدیث کو نہیں مانتا, انہیں کیسا نماز پڑھیں گے بتاؤ. یہاں لکھیں کہاں ہے فجر کی نماز اتنے وقت پڑھنے, کہاں ہے ٹائم بتاؤ, کتنے رکعت پڑھنا ہے, کیسا رکعت پڑھنا ہے, کہاں ہے تم, کیا بتاؤ تھی بات. وہاں گھنٹی بند ہو جاتی ہے ان کے, معلوم ہے نہیں, کچھ کر سکتے نہیں. کہاں ہے, کیسے شروع کرنا نماز, کیسے اینڈ کرنا, کچھ بھی نہیں معلوم. مفسر لکھے گا نہیں بول رہا ہوں میں آپ. تو جو لوگ حدیث کو نہیں ماننے والے ہیں کیا کر سکتے ہیں. قرآن میں تج بولے 5 کی نمازوں کا ایسا ایک اجمالی ذکر ہے, سورج ڈھلنے سے لے کے رات کے اندھیرے تک 4 نمازیں ہوئی. وہ بھی بولے تو نہیں کیا معلوم ہوتا تھا, سورج ڈھلنے کے بعد 1 نماز پڑھے, رات کی 2 پڑھ سکتے ہیں وہ بھی, 4 کر کھائیں وہاں. اور صبح کی نماز ایک ہے قرآن فجر, وہ نماز پڑھ کرو نہیں, قرآن پڑھ کرو ہے بولو. تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث
آپ کے نمونۂ عمل کو نہ لیا جائے گا، قرآن بالکل بے معنی رہے گا۔ تو جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ہے وہ جو ہے یقیناً گمراہ، سمجھا؟ کیا کرتے ہیں بولو یہاں، کیسا کرتے ہیں یہاں؟ سیدھا سا نماز کو قائم کرو، کب بول رہے ہیں؟ سورج ڈھلنا، سورج ڈھلے دیکھ نماز بھی، رات کے آنے تک بھی، پھر دوست نمازہ کا ذکر ہوا ہے۔ عقیم کے معنی کیا؟ قائم کرو۔ کیسا قائم کرنا نماز؟ کتنے رکعت پڑھنا، ہر رکعت کیسا پڑھنا؟ جب تک اللہ کے لیے نماز میں دے گا نا کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا، معلوم ہے؟ تو بہت بڑا جو ہے شیطان ان کو ایسا پٹی پڑھا دیا، بس گمراہ ہو گئے، دماغی الٹا ہو گیا بول رہا ہوں، سمجھا؟ سب لکھ جب تک اللہ کے وسلم نے بتائی اس تشریح پر عمل نہ کیا جائے گا، کوئی شخص نماز ادا ہی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ قرآن کو بغیر حدیث کے رسول کے دعویٰ کرتے ہیں، نماز پڑھ کے بتائیں کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ کہاں ہے بتاؤ؟ قرآن میں کیا رکعت بھرنے کا ہے؟ ہاتھ بھرنے کا ہے؟ رکوع کی تسبیح کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اس کی تفصیل اللہ کے قول سے ثابت ہوئی۔ نماز فجر میں قرات طویل ہے، اس لیے جو ہے اس کا خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ قرآن الفجر، قرآن کے صبح کو قرآن کا پڑھنا ہے۔ نماز تہجد کا وقت اور اس کے احکام۔ ومن اللیل، رات کے وقت تہجد۔ حجت کے معنی دو معنی ہیں حجت کے، ایک تو جو ہے سونے کے، ایک جاگنے کے۔ رات کے کچھ حصے میں بیدار رہا کرو، جاگنا ہے۔ سونے کے معنی بھی آتا ہے، جاگنے کے معنی بھی آتا ہے، جاگنے بیدار ہونے کے معنی۔ ومن اللیل کے معنی رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہا کرو، بھی لفظ ہے نا تہجد، بھی کے معنی قرآن کے ساتھ، تو جاگنا کے معنی جاگنا ہے تو قرآن پڑھو ہے نا، نماز پڑھو، مطلب بھی کی ضمیر جو ہے قرآن کی طرف ہے۔ قرآن کے ساتھ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ اور عموماً اس کا سو کر جو اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ تہجد ہے۔ تو سونے کا مطلب بھی ہے سو کر اٹھ کر پڑھ سکتے۔ تو یہ امام ابن کثیر نے فرمایا، حسن بصری فرماتے ہیں نماز تہجد ہر اس نماز پر ہے جو عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے گی، اس تہجد کے اس میں شامل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی پڑھیں گے آپ، 2 رکعت 4 رکعت، تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے تو سوتے وقت 2-4 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، بس تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اٹھے تو ٹھیک ہے، اٹھ کر پڑھے تو اور بھی ٹھیک ہے، نہیں تو ہوگا نا۔ اس کا حاصل ہے کہ نماز تہجد کا اصل مفہوم بعد نوم ہونا شرط نہیں ہے، جب سو اٹھ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، جاتے جاتے پڑھ شرط نہیں ہے، اور الفاظ قرآن میں شرط بھی موجود نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول یہ رہا کہ جو ہے آپ سو کر آخری پر اٹھتے تھے، آخری پر اٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو اب یہ کیا فرض ہے، کیا ہے؟ نافلۃ لک، فرض کے علاوہ ایکسٹرا بولتے ہیں نا، ایکسٹرا ہے، اور صرف اللہ کے لیے فرماؤ نافلۃ لک، تیرے لیے کر ہے۔ عام امت پر صرف 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، مگر اللہ کے رسول تہجد ایک زائد فرض ہے۔ تو یہاں نافلۃ کے معنی ہے تحقیق کے واقع ابتدائی اسلام میں جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، صرف تہجد کی نماز سب پر فرض تھی۔ پھر شب معراج میں 5 نمازیں ہو گئی تو تہجد کی فرضیت تو عام امت سے ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول کی بین فرضیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو نماز تہجد آپ کے ذمہ ایک زائد فرض ہے، اللہ کے رسول کے لیے فرض تھی۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، کچھ لوگ اس روایت کا عام امت اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 5 میں کوئی فرض نہیں تھی۔ نافلۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ایکسٹرا ہے یہ، تو اسے فرض ماننا ہے نفل ماننا، یہ بحث کریں ہم۔ جب تہجد کی فرضیت امت سے منسوخ ہے تو اللہ کے رسول منسوخ ہو گئی، سب کے لیے نفل رہے گا۔ اس صورت میں سوال بتایا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے کہ نفل ہونا تو سب کے لیے، پھر نافلۃ لک کیا فرمایا؟ جواب ہے کہ حسب تصریح احادیث تمام امت کی نوافل اور تمام عبادتیں ان کے گناہوں کا کفارہ اور فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہوئی اس کی تکمیل تھی۔ اللہ کے رسول گناہوں سے بالکل معصوم ہیں اور نماز کے ادا میں کوتاہی بھی آپ کے حق میں نہیں ہے، تو آپ کے حق میں نفل عبادت بالکل زائد ہے، بلکہ یہ تقرب کا ذریعہ ہے۔ آپ کے لیے تہجد جو ہے اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اب نماز تہجد نفل ہے یا سنت موقدہ ہے، یہ سوالات ہیں۔ سنت موقدہ کے لیے عام ضابطہ فقہا کا ہے کہ جس کام پر اللہ کے رسول ہمیشہ پڑھیں کرتے رہے وہ سنت موقدہ ہوتا ہے، تو آپ ہمیشہ پڑھتے رہے تہجد، بہت کم ہی آپ کی نماز تھی، بجوز کسی دلیل سے ہوتا ہے۔ یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا،
عام امت کے لیے نہیں تھا، تو اگر یہی کہا تو نماز سب کے لیے سنت موقدہ ہو جائے گی، نہ صرف نفل بلکہ کیونکہ اللہ کے رسول ہمیشہ پڑھتے رہے، اور اس لیے عام امت کے لیے سنت موقدہ ہونا چاہیے۔ تفسیر مظہری تفسیر اس میں اس کو کیا کہ سب کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اس کے موقع ہونے پر ابن عباس کے ابن مسعود سے روایت کیا گیا ہے، ایک شخص تہجد پڑھا کرتا چھوڑ دیا تھا، بولے تہجد پڑھتا تھا چھوڑ دیا کہ نماز میں ایسا نہیں کرنا ہونے بولے لگ، اور جو ہے شیطان نے سکھانے میں پیشاب کر دیا بولے لگ۔ اور ایک مفسر کی رائے، دوسرے مفسر کی رائے یہ ہے کہ جو ہے صرف نفل، تہجد صرف نفل ہے، فرض نہیں، سجود موقع نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کو ترک تہجد پر جو ہے یہ تنبیہ کی گئی بس۔ تو تہجد جو ہے اللہ کے فرماتے ہیں یہ داب الصالحین، پہلے لوگوں کے جو نیک لوگوں ان کا طریقہ رہا ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ 5 نمازوں کے بعد جو تہجد کا اہتمام کرے گا تو اس کے لیے اللہ سے خاص قربت پیدا ہو جائے گی۔ عادت ڈالنے کے بعد چھوڑے گا تو قابل ملامت ہو جائے گا۔ عادت کے بعد بلا وضو ترک کرنا یہ جو ہے ایک طریقے نحوست ہے۔ اب تہجد کی رکعتیں کتنی پڑھتے تھے اللہ کے رسول؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول رمضان ہوئے غیر ہو، تراویح کا مسئلہ، رمضان ہو غیر رمضان ہو 8 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، 8 تہجد کی پڑھتے تھے، 3 جو ہے فطر کی پڑھتے تھے۔ کیا کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی ایک روایت میں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول رات میں کبھی 13 پڑھتے تھے، 13 میں جو ہے صبح کی 2 سنتیں ملاتے، اس میں 2 سنتیں فجر کی، سنت کی فجر کو رات کی نماز کے رات تک پڑھتے پڑھتے صبح ہوتی تھی نا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی تہجد کی نماز 8 رکعت تھی، لیکن وہی اور دوسری جگہوں میں کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8۔ اللہ کے رسول کی تہجد کی نماز کبھی 4 رکعت پڑھتے، کبھی 6 رکعت پڑھتے، کبھی 8 رکعت پڑھتے۔ حضرت مسروق نے عائشہ سے تہجد کی نماز کے بیان کیا تھا، اللہ کے رسول 7 پڑھتے، کبھی 9 پڑھتے، کبھی 11 پڑھتے، اور سنت صبح کی 2 الگ ہوا کرتی ادھر کلیئر ہے۔ اور یہ سب بخاری میں ہے۔ حنفیہ قاعدے کے مطابق 3 رکعت تو وتر کی ہو گئیں، 7 میں سے 4، 9 میں سے 6، 7 میں سے 4، 9 میں سے 6، 11 میں سے 8، یہ تہجد رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے یہ لوگ جو ہے تابع بنا لے بیٹھے کیا کرتے ہیں غیر مقلدین نے کیسا الٹا مطلب نکالا۔ دیکھ مقام محمود، اگر آپ تہجد پڑھو تو اللہ تعالیٰ تم کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ تو میدان حشر کے اندر جو ہے سارے پورے لوگ جو ہے پہلے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ سے عرض کرو کہ حساب شروع کرے بندوں کا، تو بولیں گے میں تو جو ہے غلطی کیا ہوں، میں یعنی سے خطا ہو گئی تھی، میں نے درخت کھا لیا تھا وہ محمود درخت۔ تم جو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام والے میں بیٹے کی سفارش کیا تھا، تم جو ہے موسیٰ علیہ السلام، ایک نبی پر کرتے، آخر میں سب کے پاس آئیں گے تو اللہ ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں۔ تو یہ مقام محمود ایک پوسٹ، مقام محمود کہاں جگہ ہے کہ وہ جو پوسٹ ہے آپ کا مقام محمود جو آپ کو عطا ہونے والا ہے، تو شفاعت کبریٰ کا مقام آپ کا حاصل ہوگا، سارے لوگوں سے کے لیے شفاعت کریں گے، یعنی حساب شروع کرنے کے لیے ہر نبی اور پیغمبر شفاعت کی درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ صرف تو انبیاء کرام عذر کر دیں گے، صرف اللہ کے رسول کو شرف عطا ہوگا تو آپ سارے انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ تو ہمارے جو گمراہ فرقے ہیں اس کے اندر سے خوارج اور معتزلہ شفاعت کا انکار کرنے والے ہیں۔ گناہ کبیرہ میں کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، لیکن حضرت کے شفاعتی لأہل الکبائر میری امت، میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے کے میری شفاعت رہے گی اللہ کے، تو سارے لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی جو ایمان والے ہیں سوائے مشرک کے اور کافر کے، سارے لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی سوائے کافر اور مشرک کی، شرک کرنے والے لوگ اور جو ہے کفر کیے لوگ، کفر کیے تو ہوگا ایمان کی ضد ہے وہ تو چلا گیا، جو ایمان لا کے کوئی شرک کرتا رہا اس کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ ہر نبی کو ایک اللہ نے دعا دی تھی، وَتَعَجَّلَ لَكُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتُهُ، ہر نبی نے جلدی دعا مانگ لی انہیں، میں جو ہے میری دعا کو اختبت ہوں، میں اٹھا کے رکھا ہوں، چھپا کے رکھا ہوں، وہ یہ شفاعت لِأُمَّتِي وَنَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت کی شفاعت کے لیے ہے، وہ شفاعت میری امتی کو حاصل ہوگی جو شرک نہیں کرتے مر گیا، شرک کرتے مر گیا تو گیا، شفاعت نہیں ہوگی اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
جس کیا کریں لوگ. تو ابن ماجہ اور بہقی کی روایت ہے کہ اللہ کے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے, اس کے بعد علماء کریں گے, اس کے بعد شہداء کریں گے. اور بھی کچھ اسکوپ رہے گا کچھ لوگوں کے لیے, اللہ کے کرنے کے بعد بولیں گے جاؤ تم بھی کرو, ان کو اجازت دی جائے گی. تب انبیاء بھی کریں گے, انہوں بھی کریں گے, کسی کریں گے. تو جو ہے جو گناہ صغیرہ والے ہیں ان کے لیے علماء اور شہداء کریں گے, اور باقی کے لیے کبیرہ کے لیے اللہ کے کریں گے. تو شفاعت صرف یہ نہیں کہ نکالا, اس کے درجے بڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے, درجوں کا بڑھنا شفاعت کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ریکمینڈ شفاعت میں ریکمینڈ کرنا, ریکمینڈ کرے اس کا درجہ بڑھاؤ, وہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خود اللہ کے رسول شفاعت کریں گے تو کوئی مومن دوزخ سے نہ رہ جائے گا, پھر امت کے علماء کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کا درجے کو دکھانا چاہ رہا ہے, علماء کا شہداء کا درجہ دکھانے کے لیے. تم بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں, تم کو بھی پاور دیا ریکمینڈیشن کر کے ایسا. تو جو صغیرہ گناہ والے ہیں ان کی ترقی کریں گے اور ان کے درجات میں بلندی ہوگی. تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے تم تہجد کی نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ تم کرے گا, تو تہجد کو اس میں خاص دخل ہے. اول نماز تہجد کو حکم دیا گیا, پھر مقام محمود کا وعدہ کیا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو خاص جو ہے شفاعت کا مقام حاصل میں تہجد کو خاص دخل ہے. پھر اس کے بعد ربی ادخلنی مدخل صدق کیوں آ رہا ہے؟ اے اللہ تو مجھے سچا داخل کرنا, داخل کر. کیسے مشکلات تھی اللہ کے لیے, مکہ کے اندر جو زندگی تھی کیسی تھی اللہ کے رسول کی. 3 سال تو سب لوگ بائیکاٹ کر دیے, معلوم, کوئی لین دین نہیں, خرید فروخت نہیں, ایک تنگ درے کے اندر تھے. اللہ کے رسول اور ان کے خاندان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول پر ایسے الزامات لگا رہے ہیں لوگ, ہاں آپ کو ایسی ایزائیں دے رہے ہیں. اوذیت فی اللہ ما لا یوزا, مجھے وہ ایزا دی کسی بھی ایزا نہیں دی گئی. پھر ہجرت ہو رہی ہے تو سارے لوگ گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں, وہاں سے نکل گئے. تو دعا کیسا کام کر رہی ہے؟ دعا جو کام کر رہی ہے کہ اللہ تجھے سچا داخل کرنا, داخل کرا. سچا داخل کرنا مدینے کی طرف جا رہے ہیں, سچا نکالنا, نکال وہاں سے جو ہے مکہ سے اچھی طرح سے نکال, کس آسان طریقے سے چلے گئے اللہ کے رسول. پھر جو ہے بالکل بے فکری چلے گئے, مدینہ پہنچے, وہاں لوگ استقبال کر رہے تھے. دیکھ رہے ہیں مکہ جو ہے دارالاسلام بن گیا پہلے, پھر اس کے بعد جو ہے پھر مدینہ سے دارالاسلام بن گیا, پھر مکہ فتح ہو گیا. جامع ترمذی عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا اور یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. قل ربی ادخلنی, اللہ تو مجھے سچا داخل کرنا, داخل کر, سچا نکلنا نکال. یعنی ہر لحاظ سے سچا ہے نا, ظاہر باطن, ہر لحاظ سے مجھے راحت سہولت ہو, کسی سے تکلیف نہ ہو. تو یہ کل سنایا تھا میں, مہم اور مقاصد کے لیے مقبول دعا ہے یہ دعا. کہاں بھی جانا ہے تو یہ دعا پڑھ لو, ربی ادخلنی وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اپنی طرف سے حکومت میں عطا فرما, اللہ کی حکومت, انسانوں کی حکومت نہیں. داخل ہونے سے مراد مدینے میں, خارج ہونے سے مراد مکہ سے. یا اللہ میرا مدینے میں داخل خیر خوبی کے ساتھ ہو جائے, کوئی چیز خلاف ناگوار پیش نہ آئے. مکہ سے نکلنا میرا خیر خوبی سے ہے. وطن گھر بار کی محبت دل میں نہ الجھا رہے, پھر یہاں مزاق کو خالی ادھر دل لگات کیسا ہے. تو اللہ کی دعا کیے تو اللہ مکہ کے لوگ جو سیرت کر کے آئے تھے, مکہ جو ہے حرم تھا اللہ کا, اللہ تو نے اس کو حرم بنایا, اس کو حرم بنا دے. وہ حرم اللہ تعالیٰ کا حرم ہوا, یہ نبی کا حرم ہے. حرمین, حرمین ہو گیا معلوم ہے. وقل جاء الحق, یہ آیت ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. عبد المسعود کہتے ہیں فتح کے دن اللہ کے رسول داخل ہوئے تو بیت اللہ کے 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو ہر ایک دن ایک بت پرست کرتے رہو, روز ایک نیا بت. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کی زبان پر آیت تھی, ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, ایک بت کسی نے مارتے جاتے تھے وہ گر جاتا تھا. بعض روایت میں چھڑی کے نیچے لوہے کی یہ لگی ہوئی تھی, کسی بت کسی نے مارتے تو الٹ گر جاتا تھا, یہاں تک کہ سب بت گر گئے, سب کو اپنے توڑنے حکم دیا. تو آگے لکھیں شرک, کفر اور باطل رسوم کو, نشانات کو مٹانا واجب ہے, توڑ پھوڑ کے سب ان کو ختم کرنا چاہیے. امام قرطبی نے فرمایا اس آیت سے اس کی دلیل ہے کہ مشرکین کے بت اور مشرکانہ نشانات کو مٹانا اور کرنا واجب ہے, اور تمام وہ آلات باطلہ جو گناہ کے اندر ہیں, گناہ کا ذریعہ ان کو مٹانا اسی حکم میں ہے. ابن منذر نے فرمایا کہ تصویریں, مجسمے, لکڑی, پیتل وغیرہ کے جو بنائے جائے سب بھی بتوں کے حکم میں ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے ایک تصویر اور پردہ دیکھا, اس کو پھاڑ دیا.
تصویر والا نقش پڑا تھا، اس کو پھاڑ دیا. عام تصویر کو معلوم ہوگا. اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو سید اس کے مطابق کیا کریں گے؟ صلیبوں کو توڑ دیں گے، پہلے کراس جو ہے سب توڑ دیں گے، تو خنزیر کو قتل کر دیں گے. دیکھیں تو آخری آیت میں وننزل من القرآن، قرآن کا قلوب کی شفا ہونا ہے. کیا کون سے مرض ہے؟ کفر شرک مرض. قرآن پر ایمان لانے کے بعد کفر شرک پہلے چلا جائے گا، اس سے بڑا کوئی مرض نہیں. قلوب کے لیے شفا ہونا شرک، کفر اور اخلاق رذیلہ اور امراض باطنہ کے لیے ہے. یہ تو تمام امت کی اس پر متفق ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ قرآن شفا ہے تو جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے. ہو سکتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں. ظاہری امراض کے لیے بھی شفا ہے. آیت قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرنا، تعویذ لکھنا یہ جائز ہے. روایت حدیث میں اس پر ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چلے گئے تھے صحابہ کرام، تو جو ہے وہ جہاں جاتے تھے وہاں کے لوگوں کا یہ تھا کہ اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، تو وہاں کے لوگ جن کی مہمان نوازی کرنا تھا نہیں کرے، کیا کرنا بھائی، ایسے لوگ آگے بڑھے. جاتے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہاں وہ جو سردار تھا اس کو کچھ سانپ کاٹ لیا تھا. دوڑ میرے تمہارے پاس کیا تھی، منتر ہے کیا؟ رکیا کچھ جھاڑ پھونک ہے کہ ہمارے ہے ہمارے پاس ہے، لیکن تم ہم کو دینا چاہیے کچھ تو دینا. ہمارا کیا دینا؟ 40 بکرا دینا. ایک دو نہیں 40، وہ 40 روپے کا سرکار 40 بکرا. تو لگائے شرط لگا کہ جو ہے آ کے انہوں جا گئے، بولے کہ ایک صحابی اٹھے، انہوں بولے کیا اسی کیا آتا ہوں میں، سیدھے جا کے سورہ فاتحہ پڑھو، پھونکیا اس کو، ایک دم اچھا ہو گیا. 40 بکرا لے. اور یہ کھانا کہ نہیں بھائی بکرا. پھر واپس اللہ کے اوپر. لوگوں نے صحابہ سے پوچھا آپ علاج کر سکتے ہیں؟ انہیں 7 مرتبہ یہاں 7 اچھا ہوگا. پھر اس کا ذکر اللہ نے کیا تھا، آپ نے اس کو جائز قرار دیا. تو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکنے کو آپ نے جائز قرار دیا. تو اس کے بعد سورہ فاتحہ میرے اوپر نازل، میرا حصہ اللہ بکرا میں سر اللہ. تو جھاڑ پھونک کر کے ایک طریقے علاج ہے، اس کو جو ہے دین کے کام میں سے نہیں ہے، دین کے کام میں سے نہیں ہے، وہ طریقے علاج ہے. صحیح طریقے سے کرے گا تو جو ہے وہ صحیح رہے گا، ورنہ غلط طریقے سے کرے گا غلط ہو جائے گا. اس طرح اللہ کے رسول جو ہے قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھوڑنا ثابت، خود بھی صحابہ کرام سے بھی معوذات اور قرآن کے ذریعے علاج کرنا ثابت ہے. اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے گلے میں لکھ کر ڈالنا بھی جائز. تو ولا یزید الظالمین الا خسارا، جو لوگ قرآن کو نہیں ماننے والے ہیں تو ان کی بیماری بڑھ جائے گی، کفر کی بڑھ جائے گی. تو قرآن کا پڑھنا شفا ہے، ظاہر ثابت ہے. اس طرح ان کا انکار اور اس کی بے ادبی نقصان اور خسارے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.